بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل CTC 106۔ میرے ہمراہ تشریف فرما ہے لیا کے سینئر صحافی، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب، سینئر تجزیہ نگار جناب عبدالرحمان فریدی صاحب۔ فریدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ فریدی صاحب، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس جوڈیشل کمیشن میں ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور جو پیونی جج ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ملک سے باہر تھے اور کوشش کی گئی کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ اجلاس کیا جائے، لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو نام پیش کیے گئے، کثرت رائے سے ان کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے، کیا ڈیٹیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت اللہ کاشف، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس اہم ایشو پر گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک میں سیاسی طور پر بھی بحرانی کیفیت ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مختلف محاذوں پر باتیں بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف مختلف عدالتوں میں، پھر آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چینل پر جا کے انہوں نے اپنے جو گزارشات پیش کی، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے مسٹر جسٹس عمر الطاف بندال کی جو سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا۔ اس کے بعد کچھ طور پر تو پنجاب حکومت کی سیٹلمنٹ ہو گئی، لیکن مرکزی حکومت اور ان کے اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے ریزائنمنٹ کا جو ہے بہت زیادہ وہ شو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس وقت سپریم کورٹ کی چھٹیوں کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں، انہوں نے اپنا ایک لیٹر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریر کر کے بھیجا کہ میری غیر موجودگی میں جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے اسے پوسٹ پون کیا جائے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے پوسٹ پون کرنے کی بجائے آج جو ہے اس کا جو کیونکہ 28 جولائی جو ہے اس کی طے تھی اور اس پر انہوں نے اجلاس بلا لیا۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 9 ممبران جو ہے وہ ہوتے ہیں، جن میں سینئر جج جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج بھی شامل ہوتا ہے۔ باقی سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اٹارنی جنرل اس میں شامل ہوتا ہے اور وزیر قانون اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان میں جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 9 ہو جاتی ہے۔ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا، بلایا تھا، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز کی سیٹیں خالی ہیں ان پر تعیناتی کے لیے ایلیگیشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 17 ججز کا فل بینچ ہوتا ہے۔ ان میں اس وقت 13 ججز موجود ہیں اور 4 ججز کی سیٹیں خالی ہیں، اور انہی دنوں میں جو ہے وہ ایک جسٹس اور بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس طرح 5 ججز کی سیٹیں خالی ہو جائیں گی۔ تو 5 سیٹوں پر ججز کو تعینات کرنا تھا۔ ہاں جی، اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا عبدالرحمان فریدی صاحب کہ یہ جو ججز جن کے نام چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نام؟ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے 5 ججز کے نام جو ہے نا وہ سامنے رکھے۔ کون کون سے؟ ان میں جسٹس قیصر رشید صاحب ہیں، مسٹر جسٹس یہ چیف ہیں ہائی کورٹ پشاور کے، اور اسی طرح جو ہے جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بتاتے جائیے گا کہ یہ ساتھ تاکہ میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں
ان کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ جو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں یہ کون سے نمبر پہ ہیں؟ شاہد وحید صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جسٹس ہیں ان میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور ان سے پہلے چیف جسٹس بھی ہیں اور ملک شہزاد احمد خان مسٹر جسٹس، ہاں جی 2 اور ججز بھی موجود ہیں ان سے قبل جو ہے سینیارٹی میں، ان کو بائی پاس کر کے چوتھے نمبر پر جو ہے یہ مسٹر جسٹس شاہد وحید صاحب کو لایا گیا لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے 3 جسٹس جو ہے جسٹس حسن اظہر صاحب ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہیں وہاں کی سینیارٹی کے ججز کی سینیارٹی، اور جسٹس شبیر صدیقی صاحب ہیں یہ 6 نمبر پر ہیں، اور جسٹس نعمت اللہ صاحب ہیں یہ وہاں 7ویں نمبر پر ہیں سینیارٹی کے لحاظ سے۔ جب ان کے نام پیش کیے گئے تو ان پر جو ہمارے ایک جسٹس ہیں انہوں نے ان میں سے 2 پر جو ہے نا اعتراض کر دیا، باقی جو ہمارے جو جوڈیشل کونسل کے جو ممبران ہیں ان میں سے باقی 5 ممبران نے ان کو یکسر مسترد کر دیا، یعنی جسٹس شاہد وحید صاحب ہو گئے اور دیگر جو ججز وہاں پہ رکھے گئے، ہاں جی، ان کی جو ان میں جن لوگوں نے ان کو مسترد کیا ان میں جو ہے مسترد کرنے والوں میں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے ان کو مسترد کیا، اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہیں، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ان کا نمائندے ہیں سینئر ترین وکیل جو ہے وہ اختر حسین صاحب ہیں، انہوں نے ان کی ایلیویشن کو کہ بھی یہ جونیئر جج ہیں، ان سے سینئر جج موجود ہیں، اور سینیارٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کو اگر نظر انداز کیا جائے گا تو پھر ایسے ہی فیصلے اور ایسے ہی پھر ایک دوسرے کے سامنے جو حالانکہ چیف جسٹس کے پیش رو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز ان کے جو ہے ان سے جونیئر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو جسٹس ہیں، پھر انہوں نے بھی تو ان لوگوں کو مسترد کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا جو ہے نا یہ نیک شگون نہیں ہے، اچھا نہیں ہے سسٹم۔ یہ اگر سینئر ترین ججز کو لایا جاتا جن میں چیف جسٹس ہیں مختلف ہائی کورٹس کے، اگر ان کو لایا جاتا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایسا کام نہ ہوتا۔ ولا کی تیاری سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اپنا جوڈیشل کے یعنی اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز کی تعیناتی کا فارمولہ ہے وہ طے کر دیا گیا تھا، وہ کون سا کیس ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ سینیارٹی کا فارمولہ جو ہے طے ہو گیا تھا، ایک فارمولہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت میں ایک کیس پیش ہوا تھا جسٹس چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس وقت الجہاد کے نام سے جو کیس اس میں جو ہے نا ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں صرف سینئر ترین ججز کو ہی جو ہے نا وہ بطور جسٹس تعینات کیا جائے گا۔ تو وہ اس وقت کے جسٹس چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں جو فل کورٹ بینچ تھا اس وقت کا، انہوں نے یہ طے کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہاں اپنی پسند ناپسند اور میرٹ کو نظر انداز کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ ہمارے جو اس ملک کے ڈکٹیٹر تھے، سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا اس کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے نا جو تقریاں کی، اور جو موسٹ جونیئر ترین جو جج تھے اس وقت کے، جو 13ویں 14ویں نمبر کے جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب تھے، ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ یہ میرٹ کو اس طرح میرٹ کی درجہ جب اعلیٰ عدلیہ میں ہی میرٹ کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر نیچے جو فیصلے ہوں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہاں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو اس میں موجود ججز ہیں اور ان کو جتنے بھی ان کو کار ہے وہ چلانے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میرٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل میرٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سینئر ترین ججز کو نظر انداز کر کے ملک کے اعلیٰ ترین انصاف کے عہدے پر فائز منصف اعلیٰ پاکستان جو ہے وہ ان جونیئر ججز کو تعینات کرنا چاہتے تھے اور ان کی تعیناتی عمل میں وہ لے کے آنا چاہتے تھے، اور کل ہی انہوں نے ایک کیس میں فرمایا
کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں اپنے کام کو عبادت کر کے عبادت کی نیت سے کرتا ہوں، اور عبادت اگر یہی ہے کہ میرٹ کا قتل عام کیا جائے، سینئر ترین ججز کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر ایسی عبادت سے توبہ ہی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ اگر ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ آپ ججز کی تعیناتی کریں گے، میرٹ کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں وکلاء بھی سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان دنیا میں انصاف کے حوالے سے 128ویں نمبر پر ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، صرف اور صرف انصاف ہی کسی بھی معاشرے کو قائم رہ سکتا ہے، چاہے وہ معاشرہ کفر کا ہی معاشرہ کیوں نہ ہو۔